غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں وکلاء کا کہنا ہے کہ انہیں نئی دلی کے مقرر کردہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی انتظامیہ کی طرف سے عدالت میں سیاسی نظربندوں کے مقدمات کی پیروی ترک کرنے کے لیے شدید دباؤ کا سامنا ہے۔ وکلاء نے کہا ہے کہ بھارتی حکام ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ خاص کر آزادی پسند کارکنوں کے مقدمات کی پیروی کرنے سے گریز کریں۔ بھارتی حکام کی جانب سے انتقامی کارروائیوں کے خوف کے باعث وکلاء کی ہچکچاہٹ سے ہزاروں کشمیری قانونی امداد سے محروم ہو گئے ہیں۔ حالات یہاں تک بگڑ گئے ہیں کہ ایڈوکیٹ میاں عبدالقیوم جیسے غیر قانونی طور پر نظر بند سینئر وکلاء عدالتوں میں اپنی نمائندگی کے لیے باہر سے وکلاء کی خدمات حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ دریاسنا بھارتی قابضین نے اپنے کشمیر دشمن نوآبادیاتی ایجنڈے کو جاری رکھتے ہوئے مزید 3 کشمیریوں کی جائیدادیں ضبط کر لی ہیں۔ پولیس نے ضلع پونچھ کے علاقوں کیرنی اور قصبہ میں نجف الدین، محمد لطیف اور محمد بشیر کی جائیدادیں ضبط کر لی۔ مقامی عدالت کی طرف سے جاری کردہ حکم نامے میں پولیس اور متعلقہ حکام کی اجازت کے بغیر ان جائیدادوں کی فروخت، لیز یا کسی بھی قسم کے لین دین پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے حق خود ارادت کی وکالت کرنے والے کشمیریوں کی آواز کو دبانے کے لیے بھارت کی جانب سے فوجی اور فرقہ وارانہ ہتھ کنڈوں کے استعمال کی مذمت کی ہے۔ حریت ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت میں بی جے پی کی زیر قیادت ہندو فسطائی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر کے مظلوم عوام کے خلاف بھرپور جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ نوجوانوں کی گرفتاریوں اور املاک کی ضبطی سمیت بھارت کی تمام غیر انسانی اور پرتشدد کارروائیاں کشمیری عوام کو اپنی جائز جدوجہد آزادی سے روک نہیں سکتی۔ ترجمان نے کہا ہے کہ حق خود ارادیت ایک بنیادی انسانی حق ہے اور کشمیر اس ناقابل تنسیق حق کے حصول کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ دریاسنا نام نہاد لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے مقبوضہ جموں کشمیر اسمبلی میں بجٹ اجلاس سے خطاب کو ایم ایل اے شیخ خورشید احمد نے بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں شہریوں کے ماوراء عدالت قتل کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے روک دیا۔ خورشید نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر گزشتہ ماہ بارہمولہ اور کٹھوعہ میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں ماوراء عدالت قتل کیے گئے 2 افراد کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ منوج سنہا نے جیسے ہی اپنی تقریر کا آغاز کیا، خورشید نے ان ہلاکتوں کی کھل کر مذمت کی اور فوجیوں کے احتساب کا مطالبہ کیا۔